تو میں نے عرض کیا کہ دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو فرمایا جہنمی ہے۔ میرے نبی فرماتے، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کرو، لجاجت سے کہا ہے، ترلا کیا ہے، توجہ دلائی ہے، تقاضا تھا کہ آواز کم کر لیتے، لیکن رد عمل بڑا برا آتا ہے۔ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹکائے گا۔ یہ اچھا نہیں تھا، زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ مل جائے تو یہ بہت بڑی۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ اسے رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا، کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں، وہ گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا چھوڑ جائیں، لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گیا ہے۔ تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے زہریلا ہے، فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار 2 سچے اخلاق، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نامی اسم گرامی جابر بن سلیم ہے۔ پہلی ملاقات تھی حضور سے، اور اللہ نے میرے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوا، جانے لگے تو عرض کرتے، آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو شخص ابھی ایمان لایا اس کو پہلی نصیحت یہ فرمائی، لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں، گالیاں سیکھتے ہیں۔ جب پہلی بار گالی دی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ آیا ہے،
بلکہ رات افراد خانہ جمع ہوتے تو ہم اس بچے کو چھیڑتے ہیں، باقاعدہ اس سے تقاضا بھی کرتے کہ جو صبح مجھے گالی دی ذرا دادا ابو کو سناؤ۔ سنانے والی چیز ہے، ہمیں تو اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا، ہماری غفلت کا نتیجہ ہے۔ تقاضا تھا کہ ہم اپنی زندگی سے اپنے گھر سے گالی نکالتے، لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی۔ اچھا وہیں بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دیے، اس کا کیا قصور ہے یار، وہ تو 2 ماہ ہوئے ہوں گے آپ کے گھر میں آئیے، 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول تو آپ خود فراہم کر رہے ہو۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں نا، نیپولین کہتا ہے اچھی مائیں دو اچھی قوم دوں گا۔ ماں کا کردار نسلیں سنوارتا ہے، آپ گالی کا ماحول دو گے تو بھائی گالی آئے گی۔ اگر گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو اس کے بھی نتائج آئیں گے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے، کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے، اس نام سے قطب الدین شہرت کیسے پاتے ہیں سنیے گا۔ آپ کی والدہ بچپن میں قطب الدین کو کہتی بیٹا مصحلہ بچھا، دامن پھیلا اور اللہ سے مانگ، اور ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھ دیتی ہے، بیٹا دعا مانگ کے کمرے میں جاتا ہے، تازہ کھانا کھاتا ہے۔ کبھی کبھی ماں سے اظہار بھی کرتا ہے ماں اللہ کتنا مہربان ہے، میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں تو وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے۔ ماں راضی ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا۔ یہ وظیفہ کافی دیر چلتا رہا۔ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو فرماتی ہیں کہ میرا دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا کہ مالک میں نے تو بڑی محنت سے تیرے ساتھ اس کا توکل کا رشتہ جوڑا ہے، کہیں آج وہ کمزور نہ ہو جائے۔ فرماتی جب میں گھر آئی تو دیکھا قطب الدین محو استراحت تھا۔ میں نے کہا جب بیدار ہوا تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھایا؟ کہا جی ماں جی کھایا، لیکن جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا، جو مزہ آج آیا پہلے کبھی بھی نہیں آیا۔ مائیں تو رب سے جوڑتی تھی یار، یہ وہی قطب الدین ہے، مدرسے میں جاتا ہے، استاد کہتا ہے پڑھ بیٹا الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا 14 پارے سنائے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، کہا بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے منزل خوب۔ تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ میرے بھائی ماں قرآن پڑھے بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ منصور الوی بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ آپ جانتے نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، حضور خواب میں ملے، فرمایا نور الدین 2 چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، راستہ روکو۔ اٹھے، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ خیر ہو مدینے کی۔ حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، پھر مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے۔ تیسرے دن پھر حضور خواب میں ملے، کہا میں نے کہا نور الدین وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، اب کے بار مصلی پہ نہیں دوڑ لگا دی۔ 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا، لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے، اور ان نلائکوں کو جو روضہ رسول کی طرف بڑھ رہے تھے وہاں سے نکالا اور انہیں ذبح کیا، واصل نار کیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے کہ بندہ نواز یہ میرا اعزاز کہ اس بری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا۔ کہا بیٹا تو نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی نور الدین زنگی بنوں گا۔ کہا بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میری ماں کہتی اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ دل میں بات کس نے اتاری؟ یہ جذبے کس نے دیے؟ یہ گھر کا ماحول دیتا ہے بھائی۔ کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں سے، بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ استاد نے کہا بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو، تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ معذرت سے کہوں گا جواب نہیں میں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہوتا، پردیس کے دھکے ان کے لیے کھاتے ہیں، فیکٹریوں میں 18 گھنٹے کام ان کے لیے کرتے ہیں، کھیتوں میں سارا دن تھکے ہارے آتے، کیا سکھائیں انہیں؟